ناظرین سلام و آداب۔ آج ہم پڑھیں گے چچا کبابی دلی والے۔ کس کے بارے میں پڑھیں گے ہم؟ آج ہم پڑھیں گے چچا کبابی دلی والے۔ جامع مسجد کے فلواری والے چبوترے کے نیچے پٹری پر جہاں اور کوئی دکاندار نہیں بیٹھتا تھا، شام کے 5 بجے ایک کبابی صاحب دکان لگایا کرتے تھے اور رات کے 12-1 بجے تک کباب بیچتے تھے۔ ان کا نام مجھے معلوم نہیں، چچا کبابی کہلاتے تھے۔ چچا کبابی غدر 1857 کے 10-12 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے اور 1947 سے چند سال قبل انتقال کر گئے۔ دلی کے سیخ کے کباب اور گولے کے کباب مشہور ہیں۔ چچا کبابی دلی کے ممتاز کبابی تھے۔ ممتاز کا مطلب بہت بڑے۔ کباب بنانے کے اعتبار سے اور انوکھی طبیعت کے اعتبار سے بھی کباب بنانے کے کمال پر انہیں بڑا گھمنڈ تھا، اور طبیعت کا انوکھا پن تو اس سے عیاں ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اپنے لیے وہ جگہ انتخاب کی تھی جہاں گاہک کو آنا ہو تو جامع مسجد کے جنوبی دروازے کی طرف کے دسیوں کبابوں کو چھوڑ کر آئے۔ ایک 11 برس کی لڑکی آگ کا تاؤ رکھنے کی غرض سے ہر وقت پنکھا ہاتھ میں پکڑے کھڑی رہتی تھی۔ غالباً ان کی بیٹی تھی۔ ذرا تاؤ کم و بیش ہوا، چچا کبابی کا پارا چڑھا۔ غصہ ناک پر رکھا رہتا تھا، لیکن کیا مجال جو زبان سے بیہودہ لفظ نکل جائے۔ غصہ ناک پر رہنا یعنی جلدی غصہ آ جانا۔ گاہکوں کو باری باری کر کے کباب دیتے تھے۔ اگر آپ ان کے ہاں اول مرتبہ تشریف لائے ہیں، یعنی پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں اور ان کی طبیعت سے واقف نہیں ہیں اور دوسرے گاہکوں کی نسبت آپ کی حیثیت بلند ہے، یعنی دوسرے گاہکوں کو دیکھتے ہوئے آپ زیادہ مرتبہ والے ہیں، صاف ستھرا پہنتے ہیں، تانگا یا موٹر روک کر کباب خریدنے اتر پڑے ہیں، آپ نے خیال کیا کہ مجھے ترجیح دی جانی چاہیے، پریفر کرنا چاہیے، ہاتھ بڑھایا، روپے تھمائے اور فرمایا 1.5 روپے کے کباب ذرا جلدی۔ جلدی کا لفظ سنتے ہی چچا کبابی کا مزاج بگڑ جائے گا۔ وہ روپے واپس کر دیں گے اور کہیں گے حضور جلدی ہے تو کسی اور سے لے لیجئے۔ ٹھیک ہے، جلدی ہے تو کسی اور سے لے لیجئے۔ ایک روز ایک ذرا زندہ دل شخص چچا کبابی سے الجھ گئے۔ انہوں نے چچا کبابی کے اس فقرے پر یعنی اس بات پر فقرہ جڑ دیا کہ بھائی اور سے ہی لے لیں گے، اللہ نے تمہارے کبابوں سے بچایا، نہ جانے ہضم ہوتے یا کوئی آفت ڈھاتے۔ چچا کبابی تلملا اٹھے اور کہنے لگے حضور کبابوں میں وہ مسالہ ڈالتا ہوں جسے مست بازار پر لتھیڑوں تو گل کر گر پڑے۔ ٹھیک ہے، یہ محاورہ ٹائپ کا ہے، ضرب المثل۔ میرے کبابوں سے آپ کو تکلیف پہنچ جائے تو ہسپتال تک خرچ کر دوں گا، لیکن کباب جلدی نہیں دے سکتا۔ جلدی میں کباب یا تو کچے رہ جاتے ہیں یا جل جاتے ہیں اور دوسرے گاہکوں کا حق بھی چھنتا ہے۔ جو پہلے آیا ہے کباب اسے پہلے ملنی چاہیے۔ چچا کبابی دھونس نہیں برداشت کرتے تھے اور اپنے یعنی کسی کی کوئی اگر ڈر اور دھمکی دے تو وہ یہ برداشت نہیں کرتے تھے اور اپنے اصول کے مقابلے تعلقات کو بھول جاتے تھے۔ چچا کبابی اس کہانی میں سب سے اہم لائن ہے کہ اپنے اصول کے مقابلے میں تعلقات کو بھول جاتے تھے۔ یہ کس نے کہا اور کس کہانی میں کہا گیا؟ عزیز اور دوست بھی ان سے بغیر باری کے کباب نہیں لے سکتے تھے۔ آپ جائیے، ان کو سلام کیجیے، جواب دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانوں کی ڈبیا سامنے رکھ دیجیے، بے تکلف پان کھا لیں گے، زردہ خود مانگیں گے، لیکن ناممکن ہے کہ سلام یا پان سے چچا کبابی پگھل جائیں، کباب باری پر ہی دیں گے۔ ایک دفعہ میری موجودگی میں 13-14 برس کا ایک لڑکا آیا اور بولا 4 پیسے کے کباب دے دو۔ چچا کبابی نے کہا نہیں بھائی میں تجھے کباب نہیں دوں گا۔ اب وہ لڑکا سر ہو رہا ہے، یعنی
غصہ ہو رہا ہے اور خوشامد کر رہا ہے کہ چچا کبابی انکار پر انکار کیے جاتے ہیں۔ جب بہت دیر حجت بازی میں یعنی بات چیت میں بلا وجہ کی باتیں میں گزر گئی تو کسی نے ہمت کر کے پوچھ لیا، چچا کیا بات ہے، اسے کباب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ کہنے لگے، میاں یہ پیسے چرا کر لاتا ہے، گھر سے لاتا ہو یا کہیں اور سے، روز 4 پیسے کے کباب کھا جاتا ہے یہیں بیٹھ کر، دیکھو نا اس کی صورت، جا بیٹا جا، عادت کہیں اور جا کر بگاڑ، میں 4 پیسے کی خاطر تجھے تباہی 4 پیسے کے خاطر میں تجھے تباہی کے راستے پر نہیں لاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ تیرے ماں باپ 4 پیسے روز تجھے کباب کھانے کے واسطے دیتے ہوں گے۔ جو لوگ ان کی دکان پر تازے اور گرم گرم کباب کھا لیتے ہیں ان سے خوش ہوتے تھے۔ پیسہ تھمائیے اور بتا دیجئے کہ اوپر جامع مسجد کے دالان میں انتظار کر رہا ہوں، کباب بھیج دینا یا آواز دے دینا۔ ایسے لوگ کہ کباب گھی سے بگھارتے، کباب فرائی کرتے، کبابوں میں بھیجا ملاتے، پیاز، پودینہ اور ہری مرچیں چھڑکتے اور اپنے آدمی کے ہاتھ پہنچوا دیتے۔ اللہ بخشے مولانا راشد الخیری کو چچا کبابی کے ہاتھ کے کباب بےحد مرغوب تھے یعنی پسندیدہ تھے۔ وہ میرے ساتھ ہوتے تو میں بھی جامع مسجد چلا جاتا اور وہیں کباب منگا لیتا تھا۔ تازے کبابوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے کہانی پڑھا چچا کبابی دلی والے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لکھنے والے ہیں ملا واحدی۔ اس کے معنی یاد کیجئے، میرا ایک ویڈیو ہے پورا الفاظ اور معنی پر۔ جب کبھی آپ کو معنی میں کنفیوژن ہو، شک ہو، ڈاؤٹ ہو، یاد کرنا ہو تو آپ ایک مرتبہ وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے تاکہ معنی کو یاد کرنے میں کسی طرح کی کوئی کنفیوژن آپ کے دماغ میں نہ رہے۔ عملی کام میں کیا ہے؟ اس سبق میں ایک مرکب لفظ حجت بازی استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے حجت کرنا۔ اس طرح بازی لگا کر 5 مرکب الفاظ بنائیے، ٹھیک ہے، جیسا کہ حجت بازی، جملہ بازی وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے چچا کبابی دلی والے کا خاکہ پڑھا، آپ کو اپنے پڑوس میں یا کہیں اور ایسی شخصیت نظر آئی جو عام لوگوں سے الگ ہو، اس کے بارے میں ایک صفحہ لکھیے۔ تو یہ ہوم ورک ہے۔ اس سبق میں ایک فقرہ یعنی ایک جملہ اللہ بخشے راشد الخیری کو استعمال ہوا ہے جس کا مفہوم ہے اللہ راشد الخیری کو معاف کرے۔ کسی مرحوم شخص کا تذکرہ کرنے یا شائستہ یا دینی طریقہ، یہ شائستہ اور دینی طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے، اخلاقی طریقہ ہے۔ جب بھی اس شخص کو یاد کیا جائے تو اس کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کی جائے۔ اس سبق میں لفظ غدر آیا ہے جس کے معنی ہے شور شرابہ، ہنگامہ، افراتفری، فتنہ و فساد، سرکشی یا بغاوت۔ اس لفظ کو 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے لیے انگریزوں نے استعمال کیا ہے۔ وہ اسے قومی آزادی کی پہلی جنگ تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لیے لوگ 1857 کے ہنگاموں کو انگریزوں ہی کی طرح غدر کہنے لگے ہیں۔ 1857 کا ہنگامہ دراصل ہندوستانیوں کی قومی بیداری اور برطانوی سامراج یعنی برطانوی حکومت سے آزادی کی جدوجہد کا مطلب کوشش کا پہلا نشان ہے۔ اس جدوجہد کے دوران ہندو مسلمان غرض کے پورا ملک بغیر کسی مذہبی تفریق کے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی قیادت یعنی رہنمائی میں ساتھ تھا اور انہیں اپنا پیشوا تسلیم کرتا تھا، یعنی اپنا رہنما وہ لوگ تسلیم کرتے تھے۔ تو اس طرح سے ہم نے چچا کبابی دلی والے کا مضمون پڑھا۔ چچا کبابی دلی والے کے جو اس سے جو بہترین باتیں ہیں اور اس کے جو پوائنٹس نکل کر کے آتے ہیں، جو ایگزام کے پوائنٹ وہ بھی سے پوچھا جاتا ہے، وہ آپ سن لیجئے۔ چچا کبابی دلی والے کے لکھنے والے کون ہیں؟ ملا واحدی صاحب۔ چچا کبابی دلی والے صنف سے تعلق رکھتا ہے، انشائیہ۔ چچا کبابی دلی کے رہنے والے تھے، جامع مسجد کے فلواری چبوترے کے نیچے پٹری پر۔ چچا کبابی شام سے رات تک 1 بجے تک دکان لگاتے تھے۔ چچا کبابی غدر 1857 کے 10-12 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے۔
چچا کبابی 1947 سے چند سال قبل انتقال ہوئے۔ دلی کے سیخ کباب اور گولے کے کباب مشہور ہیں۔ چچا کبابی کا 11 برس کی بیٹی سے کیا رشتہ تھا؟ بیٹی اور باپ کا۔ آپ نے خیال کیا مجھے ترجیح دی جانی چاہیے، اس کو جملہ بنانا ہے۔ آپ نے خیال کیا مجھے دی جانی چاہیے کیا ترجیح۔ چچا کبابی سے کباب لینے کے لیے ان کے مزاج سے واقف ہونا ضروری تھا۔ چچا کبابی دھونس نہیں برداشت کرتے تھے، اپنے اصول کے مقابلے تعلقات کو بھول جاتے تھے۔ 4 پیسے کے کباب دے دو، 13-14 سال کا ایک لڑکا بولا۔ بچہ پیسہ چرا کر لاتا تھا۔ مولانا راشد الخیری کا ذکر چچا کبابی دلی والے کی کہانی میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ پوائنٹس ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہے، اور آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔